السلام علیکم، میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکورنگ پوائنٹ۔ سائنسدانوں نے پہلی مرتبہ چاند سے حاصل کردہ مٹی پر پودے اگانے کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جمعرات کو کمیونیکیشنز بائیولوجی کے جریدے میں چاند سے حاصل کردہ مٹی میں پودے اگانے کے تجربے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اس نے محققین کو امید دلائی ہے کہ ایک دن براہ راست چاند پر پودے اگانا ممکن ہوگا۔ ماہرین اسے خلائی زراعت کے حوالے سے انسان کے علم میں بڑی پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ اس سے مستقبل کے خلائی مشنوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ان کے اخراجات کی بھی بچت ممکن ہوگی۔ علاوہ ازیں اس سے خلا میں دیر اور دور تک کے سفر کی سہولت بھی پیدا ہوگی۔ تاہم اس تحقیق سے وابستہ یونیورسٹی آف فلوریڈا کے مصنفین کے مطابق موضوع پر ابھی مفصل مطالعہ کرنا باقی ہے۔ امریکی خلائی ایجنسی کے سربراہ بل نیلسن نے کہا ہے کہ یہ تحقیق ناسا کے طویل مدتی تحقیقی اہداف کے لیے اہم ہے۔ ہمیں چاند اور مریخ پر پائے جانے والے وسائل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی کہ مستقبل کے خلا بازوں کے لیے خلا میں دور رہنے اور کام کرنے کے لیے خوراک کے ذرائع مہیا کیے جا سکیں۔ اپنے تجربے کے لیے محققین نے اپولو 11، 12 اور 17 مشنوں کے دوران چاند کے مختلف مقامات سے اکٹھی کی گئی مٹی کا صرف 12 گرام استعمال کیا۔ محققین نے اس تجربے کے لیے سرسوں سے ملتے جلتے پودے رابیڈوپسس آلیانا لگانے کا انتخاب کیا کیونکہ یہ آسانی سے اگتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا پہلے ہی بڑے پیمانے پر مطالعہ کیا جا چکا ہے۔ ایک کنٹرول گروپ کے طور پر بیج زمین سے مٹی میں بھی لگائے گئے اور ساتھ ہی چاند اور مریخ کی مٹی کے نمونوں میں بھی لگائے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 2 دن کے بعد چاند کے نمونوں سمیت سب میں وہ پودے اگ گئے۔ اس تحقیق مقالے کی مصنفہ انا لیزا پال نے ایک بیان میں کہا کہ ہر پودا چاہے وہ چاند کی مٹی کے نمونے میں ہو یا کنٹرول گروپ میں 6 دن تک ایسا نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد ان پودوں میں فرق ظاہر ہونا شروع ہو گیا اور چاند کے نمونوں میں پودے آہستہ آہستہ بڑھے اور ان کی جڑیں کم ہو گئیں۔ اس کے 20 دن کے بعد سائنسدانوں نے تمام پودوں کو کاٹنے کے بعد ان کی DNA کا مطالعہ کیا۔ ان کے تجزیے سے یہ پتہ چلا کہ چاند کی مٹی پر لگائے گئے پودوں نے ناسازگار ماحول میں اگنے والے پودوں کی طرح رد عمل ظاہر کیا تھا، جیسا بہت زیادہ نمکیات اور باری دھاتوں والی مٹی میں ہوتا ہے۔ اب سائنسدان یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس ماحول کو پودوں کے لیے مزید سازگار کیسے بنایا جا سکتا ہے۔